بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال الشیخ الحافظ محمد بن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، شمائل الترمذی کی سب سے پہلے آپ کے سامنے پہلی حدیث پڑھی گئی۔ جس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں۔ ترجمہ اور مطلب بیان کرنے سے پہلے اس بات سے میں سامعین حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ شمائل الترمذی کی احادیث کا جو تذکرہ ہم کریں گے تو مدرسانہ نہیں ہوگا، مقررانہ نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھیے کہ 15-20 منٹ کی صرف مجلس ہے، اور اس مجلس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آ جائے، اس کا مفہوم، اس کا موٹا مطلب ہمارے سامنے آ جائے۔ رہ گئی باتیں جو مدارس اسلامیہ میں مدرسانہ تقریریں کی جاتی ہے، لمبی چوڑی، اور اسی طرح جب کوئی حدیث مقررین کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو اس کے جو بیان کرنے کا نشیب و فراز ہوتا ہے وہ انداز بھی نہیں ہوگا۔ بس یہاں کی مجلس کا مطلب اور منشا اور مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے 1-2 باتیں ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اس مقصد کے خاطر ہم ان شمائل الترمذی کی روایات آپ کے سامنے ایک ایک کر کے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے لائیں گے۔ تو سب سے پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ شمائل الترمذی کے اندر اکثر و بیشتر حدیث حضرت انس بن مالک سے امام ترمذی علیہ رحمہ نے لی ہے، اور حق بھی ہے، اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں سے ہے۔
چنانچہ آج کی مجلس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام ترمذی لائے ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس روایت کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کر کے پیش فرمائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا سراپا، آپ کی ساخت، آپ کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بنائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کی تصویر منقش کی تو اجازت نہیں ہے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات اور ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے تصویر کی ممانت، اور دوسری چیز ہے تصویر کے دائرے میں کون سی چیز آئے گی۔ تو جو تصویر کی ممانت ہے تو وہ تو منصوص ہے، اس کی وعید سخت آئی ہے کتب حدیث میں، اس میں تو کسی عالم کا اختلاف نہیں کہ تصویر کی سخت ممانت ہے، اس کی سخت وعید آئی ہے۔ رہی یہ بات کہ تصویر کی جو ممانت آئی ہے تو اس کون سی تصویر کو اس کے دائرے میں لیا جائے گا، یہ مجتہد فی اور یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان میں۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی دامت برکاتہم و مد فیوزہم نے، اور ان کی رائے بھی دوسرے علماء سے منفرد بھی ہے کچھ جزیات کے اندر۔ درس ترمذی کے اندر آپ نے اچھی طرح تصویر کے تعلق سے وضاحت فرمائی ہے، جو طلبہ ذوق رکھتے ہیں اس کی طرف مراجعات فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقش تصویر کی تو اجازت نہیں ہے، اور کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ البتہ لفظی تصویر اس کی اجازت ہے کہ کسی آدمی کے حلیے کو آپ الفاظ میں بیان کریں، یہ ممانت میں داخل نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ اور ساخت کی جو لفظی تصویر فرمائی ہے، اس لفظی تصویر کو باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں امام ترمذی علیہ رحمہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات لا کر کے امت محمدیہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کا سراپا، آپ کی ساخت، آپ کی بناوٹ الفاظ میں پیش کریں گے۔ اب کوئی سوال کرے کہ لفظی تصویر سے فائدہ کیا ہوگا، تو اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں سے پوچھا جائے۔ ایک عاشق جب ہوتا ہے تو اپنے معشوق کا تذکرہ لفظوں میں بار بار کرتا ہے تاکہ عشق کے اندر زیادتی ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غایت درجہ سرکار کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظی تصویر بھی امت محمدیہ کے سامنے کھینچ کر کے رکھ دی، تاکہ ایک زخمی عاشق اپنے دل کو سکون دینا چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کا تعلق پیدا کرنا چاہے،
تو باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو پڑھ کر کے سرکار کے ساتھ محبت میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور محبت اپنے دل کو تسکین اور اپنے دل کو سکون بھی بخش سکتا ہے۔ تو امت محمدیہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ الغرض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے تعلق سے جو یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرمائی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ واضح لمبے تھے، نہ پست طاقت تھے، اور نہ چونے کی طرح سفید تھے اور نہ گندمی تھے، یعنی سانولے، اور بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے۔ 40 سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال ٹھہرے اور مدینۃ المنورہ میں 10 سال، اور 60 سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، درا حالے کہ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال سفید نہیں تھے۔ اس روایت کے اندر کئی مضامین آئے۔ سب سے پہلا مضمون تو آپ کے قد کے متعلق ہے کہ آپ کا قد کیسا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ سرکار نہ بہت لمبے تھے اور نہ ناٹے تھے، بلکہ معتدل القامت تھے۔ اس لیے کہ لمبا ہونا یہ بھی حسن کو کھو بیٹھتا ہے، اور ناٹا ہونا یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ معتدل القامت، اس کی ہائٹ معتدل ہو تو اس انسان کی خلقت اور بناوٹ کے اندر خوبصورتی یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ تو میرا نبی بھی معتدل القامت تھے۔ رہی یہ بات جو روایت میں فرمائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں جب چلتے تھے بیٹھتے تھے تو سب سے بلند نظر آتے تھے، تو یاد رہے کہ یہ روایت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ معجزہ کے طور پر سرکار کا معجزہ تھا، اور سرکار کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا تھا کہ معنوی صفتوں کے اندر سرکار سے کوئی بلند نہیں ہو سکتا، تو ظاہری صفات کے اندر بھی سرکار سے کیوں کوئی بلند نظر آئے۔ ایک مضمون تو یہ ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی، سرکار کا رنگ کیسا تھا، آپ کس رنگ کے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونے کی طرح سفید بھی نہیں تھے اور گندمی بھی نہیں تھے۔ جیسے کہ گورے لوگ ہوتے ہیں بالکل سفید، یہ چیز بدن کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کرتی، بلکہ آگے روایت آئے گی، بلکہ دوسری ہی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسمر اللون تھے، یعنی گندم گو رنگ، کچھ سرخی سفیدی کے اندر ملی ہوئی تھی، جس کو ہم یوں کہیں گے لال گورا۔ ایک خوبصورت رنگ ہوتا ہے، کسی آدمی کا رنگ لال گورا ہو تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسا تھا۔
تیسرا مضمون ولا بالجعد القطتی ولا بالسبتی، آپ کے بال کیسے تھے؟ تو سرکار کے بال کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ بالکل گنگریالو بال تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بالجعد القطتی ولا بالسبتی، جیسے حبشی لوگوں کے بال موڑے ہوئے ہوتے ہیں بالکل، ہندوستان کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بال اس قسم کے ہوتے ہیں۔ شہر سورت کے اندر صابری نگر کی طرف ہم جب ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے تو وہاں کچھ ایسے اشخاص ہم کو نظر آتے تھے کہ ان کے بال بالکل موڑے ہوئے ہیں۔ کسی انسان نے نہ دیکھے ہو ایسے انسانوں کو تو یوں سمجھ لو کہ حبشی لوگوں کے بال دیکھ لو۔ اور بالکل سیدھا ہونا بھی بالوں کا یہ بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، جیسے کہ گورے لوگوں کے بال عام متن بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ تو سرکار کے بال کیسے تھے؟ دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے بالوں میں کچھ پیچیدگی تھی، کچھ بال مڑے ہوئے تھے، ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ اس طرح کے بال اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہو تو اس کے بالوں کا حسن کہا جائے گا۔ تو میرے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بال عطا فرمائے تھے۔ چوتھا مضمون بعث اللہ تعالی علی راس 40 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو نبوت سے رسالت سے سرفراز 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہوا کہ پورے 40 سال یا کچھ ماہ بھی اس کے ساتھ جوڑے جائیں گے، تو دونوں اقوال ہیں۔ عامتاً کتابوں کے اندر نبوت کے ملنے کی عمر 40 سال لکھی گئی ہے، اور بعض کتابوں میں فرمایا 40 سال اور 6 ماہ کے بعد سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ابتدائی اس کی آیات۔ پانچواں مضمون فَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکۃ المکرمہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا، مدینۃ المنورہ کے اندر بھی 10 سال قیام فرمایا۔ حالانکہ ہم نے عامتاً یہ سنا ہوا ہے اور عامتاً کتابوں میں بھی یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ مکہ کی زندگی 13 سال رہی۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب محاورے کے اعتبار سے بات فرمائی اور اس میں سے کسر کو اڑا دیا۔ علماء نے ایک تعویل کی ہے اور بھی تعویلات کی ہے کہ عرب لوگوں کسر کو شمار نہیں کرتے تھے اور اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، دہائیوں کو لیتے تھے، تو دونوں جگہ پر دہائیوں کو لیا۔ چھٹا مضمون وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات دی 60 سال کی عمر میں۔ شمائل کے ختمہ کے قریب ایک باب آئے گا سرکار کی وفات کے سلسلے میں، اس میں 3 طرح کی روایات ذکر فرمائیں گے، اس وقت ہم انشاءاللہ مفصل کلام فرمائیں گے اور ان روایتوں کے درمیان میں تطبیق بھی دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 60 سال کی رہی،
دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 63 سال کی رہی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 65 سال کی رہی۔ محدثین نے امام بخاری علیہ رحمہ وغیرہ نے 63 سال کی روایت کو راجح قرار دیا ہے، اور 60 سال کی جو روایت ہے اور 65 سال کی جو روایت ہے اس کی تعویل فرمائی ہے۔ مختلف تعویلات کی گئی کہ اگر پیدائش کے سال کو بھی پورا شمار کرے اور وفات کے سال کو بھی پورا شمار کرے تو اس اعتبار سے 65 سال کی عمر ہو جائے گی، اور کسر کو چھوڑ دیں گے تو 60 سال کی، اور کسر کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو 63 سال کی عمر ہو جائے گی۔ آخری مضمون وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور آپ کی داڑھی پر 20 بال کے قریب سفید ہوئے تھے، اس سے زائد نہیں۔ اس کے تعلق سے مفصل بات اور گفتگو باب فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کے بالوں کا تذکرہ آئے گا تو اس میں یہ بات آئے گی کہ سرکار کے بال سفید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو کتنے ہوئے تھے، اس کی تعداد کیا رہی۔ تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اور آپ کے حلیے اور آپ کی خلقت کے تعلق سے امام ترمذی علیہ رحمہ نے جو سب سے پہلے روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر فرمائی۔ اب کوئی آخری بات، اب کوئی اگر سوال کرے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بناوٹ یہ تو انسان کے بس میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے اسی کے اوپر اس کو خوش رہنا ہے۔ تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو جو روایتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے ہم ایسا بننا چاہیں تو بن نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا؟ تو اس کا جواب میں نے سب سے پہلے دے دیا کہ اس شاکان رسول سے جا کر کے پوچھئے کہ سرکار کے حلیے مبارکہ کے تعلق سے جو روایات ہے اس کو سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے سے ان کو اس میں لطف یہ آتا ہے کہ سرکار کے ساتھ عشق کے اندر زیادتی ہوتی ہے، عشق کے اندر محبت میں زیادتی ہوتی ہے، اور اپنے قلب کو جو ایک فراق میں تبدیل ہے اس کو وصلت کے اندر تبدیل فرماتے ہیں۔ قصہ مشہور ہے لیلا مجنون کا۔ ایک آدمی نے دیکھا مجنون کو کہ وہ ریت پر کچھ لکھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، تو کسی آدمی نے پوچھا کہ دیوانے کیا کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرہ کہ میں اپنی لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، لکھتا ہوں، مٹاتا ہوں، لکھتا ہوں، مٹاتا ہوں، خاطر خدرہ تسلی می دہم، اور یہ حرکت سے میں اپنے دل کو تسکین دیتا ہوں، اپنے دل کو سکون مجھے ملتا ہے، اس سے مجھے لطف آتا ہے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہوتا ہے تو اس کے حلیہ کا اور اس کے چال ڈھال کا، اس کی نشست و برخاست کا بار بار مجلسوں میں تذکرہ کرتا ہے، اس تذکرے سے اس کو لطف ملتا ہے۔ تو ہم بھی سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور شرافہ کے تعلق سے جو روایات صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو سنائیں گے تو ہمیں بھی لطف ملنا چاہیے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے جو کھینچا تھا
اور آپ کی جو ساختہ، آپ کی بناوٹ جو تھی، اس بناوٹ کے تذکیرے کے نتیجے میں سرکار کے ساتھ محبت ہماری بڑھنی چاہیے۔ جب محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ زندگی کے اندر اتباع کی دولت نصیب ہوگی، اور جب زندگی کے اندر ہمیں اتباع کی دولت مل گئی تو یقین جانیے دونوں جہاں کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔